اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجهم۔ کتاب شرح الاسلام میں ہماری بحث اور گفتگو نماز جمعہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ کل کا درس ہم نے مسائل پر تمام کیا۔ یہ چند مسائل تھے اس بحث میں، ان کو ہم نے کل بیان کیا۔ آج ہماری گفتگو آداب جمعہ کے بارے میں ہے۔ جمعہ کے کیا کیا آداب ہیں، اس میں ہماری بحث اور گفتگو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا آداب الجمعہ، جمعے کے آداب، فالغسل، سب سے پہلے غسل کیا جائے۔ کچھ غسل ہے، یعنی غسل ہے اس کا مستحب ہے کہ غسل کیا جائے جمعے کے دن۔ وَالتَّنَفُّلُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، اور 20 رکعت نماز نافلہ پڑھی جائے جمعے کے دن۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں 20 رکعت، کیسے 20 ہوں؟ کہہ رہے ہیں کہ 6 عند انبساط الشمس، 6 رکعت نماز جب سورج پھیل جائے، و6 عند ارتفاعها، اور 6 رکعت نماز جب سورج بلند ہو جائے، جب سورج چڑھ جائے، بلند ہو جائے، اوپر آ جائے۔ 6 عند ارتفاعها، 6 رکعت نماز جب سورج بلند ہو جائے، و6 قبل الزوال، اور 6 زوال سے پہلے۔ کتنے ہوں گے؟ 18۔ ٹھیک۔ ورکعتان عند الزوال، اور 2 رکعت نماز زوال کے وقت۔ صحیح۔ 2 جب سورج پھیل جائے، 6 رکعت نماز جب سورج پھیل جائے، 6 رکعت نماز جب سورج اوپر آ جائے، بلند ہو جائے، اور 6 رکعت نماز زوال سے پہلے، اور 2 رکعت نماز زوال کے 20 کو۔ 6 × 18 اور 2 20۔ وَلَوْ أَخَّرَ النَّافِلَةَ، اگر نافلہ کو تاخیر کر دے، اِلیٰ بَعْدِ الزَّوَالِ، زوال کے بعد تک، جازا، تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُهَا، لیکن افضل ہے کہ آپ اسے مقدم کریں، یہ پہلے پڑھیں۔ ٹھیک۔ وَإِنْ صَلَّى بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، اور اگر نماز جو ہے وہ پڑھے 2 فریضوں کے درمیان۔ وَإِنْ صَلَّى بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، اگر پڑھے 2 فریضوں کے درمیان۔ ٹھیک۔ 6 رکعات من النافلۃ جازا، 2 فریضوں کے درمیان، یعنی ظہر یا عصر کے بیچ میں، یا جمعہ اور عصر کے بیچ میں، اگر 6 رکعت نماز نافلہ اس میں پڑھے۔ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں، اگر نماز پڑھے اس میں، وَإِنْ صَلَّى بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، اگر پڑھے 2 فریضوں کے درمیان، 6 رکعات من النافلہ جازا، 6 رکعتیں نافلہ میں سے، تو جائز ہے۔ جائز ہے، یعنی جمعہ اور عصر کے درمیان، یا ظہر اور عصر کے درمیان پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ وَأَنْ يُبَاكِرَ الْمُصَلِّي إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، یعنی پہلے پہنچے مسجد اعظم میں جمعے کے لیے، سویرے پہنچے، جلدی پہنچے۔ بَعْدَ أَنْ يَحْلَقَ رَأْسَهُ، بالوں کو کٹوانے کے بعد۔ وَيَقُصَّ أَظْفَارَهُ، اور یعنی پہلے بال سیٹ کرائے،
پھر یقصہ یہ حلق بال اتروانے کے بعد، وہ یقصہ اظفارہ اور ناخن کاٹنے کے بعد، یعنی پہلے یعنی مسجد میں جانے سے پہلے بال کٹائے، ناخن کاٹے، وَيَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ اور اپنی مونچھوں سے بھی تراشے. یعنی یہ آداب بتا رہے ہیں کہ جمعے کے لیے آداب کیا کیا ہیں، جمعے کے آداب کیا کیا ہیں. تو آداب بتائیں جمعے کے. مثلاً یہ کہ مسجد میں جلدی پہنچے، سویرے جائے اور بال کٹائے، جو ہے ناخن کاٹے، اپنی مونچھیں تراشے، وَأَن يَكُونَ عَلَىٰ سَكِينَةٍ وَوِقَارٍ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ جائے، بڑے سکون کے ساتھ نکلے. متطیباً خوشبو لگا کر، لابساً افضل ثیابہ اور بہترین اچھے لباس پہن کے جائے، اچھا لباس پہن کے جائے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہو. وَأَن يَدْعُوا أَمَامَ تَوَجُّهِهِ. کتنے ہو گئے کچھ مستحبات؟ سب سے پہلا مستحب کہ صبح سویرے نکلے جی. پھر یا مثلا سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو. بال اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بالوں کو کٹانا ہے، ناخن کاٹنا ہے اور مونچھیں تراشنا ہے اور سکون و وقار کے ساتھ چلنا ہے، خوشبو لگا کے جانا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے جو بہترین لباس ہو. وَيَدْعُوا أَمَامَ تَوَجُّهِهِ اور دعا کرے مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر سے. جب انسان گھر سے نکل رہا ہے مسجد کے لیے تو دعائیں پڑھے جو دعائیں روایات میں آئی ہیں، جو دعائیں پائی جاتی ہیں روایات میں موجود ہیں. وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ. اچھا یہ تھا مصلی کے لیے، جو بھی مصلی ہے عام یعنی کوئی بھی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کرے. اب آئیے خطیب کے لیے، جو خطیب ہے جو نماز جمعہ پڑھائے گا، کہہ رہے ہیں وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ کیا وَأَن يَكُونَ الْخَطِيبُ بَلِيغًا. خطیب جو ہے بلیغ ہو، خطبے میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، بہترین بیان کرنے والا ہو، اس کا بیان اچھا ہو. مواظباً، مواظب ہو یعنی ہاں مواظباً علی الصلاۃ فی اول اوقاتہا اور وہ اول وقت نماز کا پڑھنے والا ہو، یعنی پابند ہو. جو خطیب جمعہ ہے وہ یہ نہیں کہ خود نماز روزانہ جو ہے مثلا وہ کیسے پڑھتا ہے، آخر وقت میں پڑھتا ہے، اول وقت کی رعایت نہیں کرتا، بلکہ نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھنے والا ہو. کیا ہو؟ اول وقت پڑھنے والا. علی الصلوات فی اول اوقاتہا، اول وقت نماز پڑھنے والا ہو. جی واضح ہو گیا. یہ ہیں کیا آداب سب جو ہیں. وَيُكْرَهُ لَهُ اور مکروہ ہے وَيُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ لَهُ اور مکروہ ہے خطیب جمعہ لہو خطیب جمعہ کے لیے مکروہ ہے الکلام فی اثناء الخطبہ بغیرہا کہ وہ کلام کرے، بولے اثناء خطبہ میں، خطبہ دیتے ہوئے وہ بات کرے خطبے کے علاوہ، بغیر خطبہ، خطبے کے علاوہ اور باتیں شروع کر دے، وہ خطبے کے علاوہ اور دوسری باتیں شروع کر دے. کیا ہے یہ؟ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اور مستحب ہے اس کے لیے، اس لیے خطیب جمعہ کے لیے أَن يَتَعَمَّمْ شَاتِيًا كَانَ أَوْ قَائِزًا مستحب ہے خطیب جمعہ کے لیے کہ وہ عمامہ لگائے چاہے گرمی ہو یا سردی. شاتیاً او قائسان گرمی ہو یا سردی.
ویرتدی بے برد یمنیہ، اور پہنے یمنی ردا ڈالے. وَأَن يَكُونَ مُعْتَمَدًا عَلَى الشَّيْءِ، اور وہ اعتماد ٹیک لگائے کسی شے پر، اصح اگر آپ نے اس کو، یہ مستحب ہے خطیب جمعہ کے لیے کہ وہ ٹیک لگائے کسی چیز پر، سہارا کرے کسی چیز پر، سہارا لے اسے پر یا کسی اور چیز پر. وَأَن يُسَلِّمَ أَوَّلًا، اور سب سے پہلے سلام کرے. وَأَن يَجْلِسَ أَمَامَ الْخُطْبَةِ، اور بیٹھے، یعنی خطبے سے پہلے وہ تھوڑا بیٹھے، یہ نہیں جاتی خطبہ شروع کر دے، بلکہ تھوڑا خطبے سے پہلے بیٹھے، یہ مستحب. وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ إِلَىٰ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فَلْيَعْدِلْ الْجُمْعَةَ، اور امام جو ہے وہ شروع کر دے مثلا کسی سورے کو، تو سورہ جمعہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، پلٹ جائے. صحیح ہے، سورہ جمعہ کے علاوہ کوئی اور سورہ شروع کر دیا. وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ يَعْدِلُ إِلَىٰ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ، اسی طریقے سے دوسرے والے رکعت میں سورہ منافقین کی طرف رجوع یعنی پلٹ سکتا ہے، یعنی سورہ منافقون کی طرف کوئی اور سورہ شروع کر دیا تو سورہ منافقون کی طرف پلٹ جائے. یعنی اگر امام جمعہ کوئی اور سورہ شروع کرتے نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کے علاوہ حمد کے بعد، تو اسے پلٹ جانا چاہیے. وَإِذَا منافقون دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کی جگہ کوئی دوسرا سورہ شروع کر دے تو اسے منافقون کی طرف پلٹ جانا چاہیے. ما لم يتجاوز نصف السورہ، کب تک پلٹ سکتا ہے؟ جب تک آدھا سورہ اس نے نہ پڑھ لیا ہو. الا فی سورہ الجہد والتوحید، سوائے اس کے کہ اس نے سورہ توحید یا جہد شروع کر دیا ہو. یعنی اگر امام جمعہ نے سورہ منافقون یا سورہ جمعہ میں کی جگہ سورہ جہد یعنی سورہ کافرون یا سورہ قل هو اللہ شروع کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے پلٹنا جائز نہیں ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فی امان اللہ. خدا